اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم سورۃ البقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آیا 1 to 5 تک ہم انشاءاللہ تفسیر کریں گے، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن میں تفسیر میں غور تدبر کریں، اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بن جائے، آمین ثم آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر پہ فرسٹ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے ابھی دیکھتے ہیں دوسری آیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اللہ کی کتاب کے ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یہاں سے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب کا تعارف کروایا۔ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے ذالکہ کا لفظ استعمال کر کے، اور بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اور ایسی کتاب ہے اگر اس کو آپ کئی زبانوں میں بھی پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ ایسے ہی دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ اس لیے کئی غیر مسلمان بھی جو الگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی ہی مادری زبان میں قرآن کریم کو پڑھ کر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو ہمیشہ ایک نیا سبق ملے گا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ اور اللہ کی شان ہے، جتنی بار آپ پڑھیں آپ اس کو ہر بار ایک نئے سبق کے ساتھ پائیں گے۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کے حقیقی مسائل کو حل کرتی ہے۔ دنیا کے علوم، پڑھائی اس قرآن کریم کی علم و عظمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ہی آیت کریمہ کے شروع میں ہمیں یہ بات بتا دی کہ اس کتاب کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر باوجود اس کے ہمیں پھر بھی شک ہے اس جیسی کوئی اور صورت بنا لاؤ، یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ تحقیق کریں گے تو اللہ آپ کو ہدایت عطا کریں گے، اور آپ کی نظر تھک کر اس کے سامنے جھک جائے گی اور آپ کا دل اس کی تصدیق کرے گا۔ ہمیں اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنے دین اور اسلام کو خطرے میں ڈال دیا، اس لیے زیادہ گمان گناہ ہے۔ ہاں، جو ہدایت کے لیے پڑھے اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ شک و شبہ کی چیزوں سے بچنا یہ تقویٰ کا آخری درجہ ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے وہ متقی ہے۔ جیسے آج کل کا فتنے کا دور ہے، گانا سننا، موویز دیکھنا، جھوٹ کہنا، نمازیں نہ پڑھنا، اور وہ گناہ سے بچنا جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، وہ انسان متقی کہلاتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے تقویٰ اختیار کیا، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، قرآن کریم میں انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان دونوں حلال اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ مشتبہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے اس نے اپنے ایمان، دین، اسلام کو خطرے میں ڈال دیا، اور اگر کوئی ان مشتبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور ایمان اسلام کو بچا لیا۔ تقویٰ کی بہترین تعریف جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی تھی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن تمہیں پڑھنا ہے تو ان سے پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابی، تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال کرنا، علم کا حاصل کرنا اسے کہتے ہیں۔ صحابہ اس معاملے میں حساس تھے
کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ نے کسی ایسے راستے میں سفر کیا ہے کہ دونوں طرف کانٹے ہوں جنگل میں؟ تو فرمایا ہاں۔ تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو فرمایا میں اپنے کپڑے اچھی طرح سے سمیٹ کر پوری احتیاط سے گزرتا ہوں کہ کپڑے میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین زندگی دنیا میں بس ایسے ہی گزارنے کا نام ہے، تقویٰ ہے کہ بس احتیاط کرتا رہے۔ مراد یہ تھی کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی نے نازل کیا ہوتا تو بہت اختلاف واضح ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ اور اس کی شان کہیے کہ آپ اس میں اختلافات نہیں دیکھتے۔ رمضان کریم میں اور روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو تلاوت ہر مسلمان کرتے ہیں، مگر اس کتاب کو بار بار پڑھتے ہیں تو ہم بور نعوذ باللہ نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے اندر انرجی اور روحانیت اور ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی گواہی آپ، میں اور ہر مسلمان دے سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا ایک اور عظیم معجزہ آپ سے شیئر کرتی ہوں جو مجھے پرسنلی لگا ہے۔ دنیاوی کتاب آپ ایک بار پڑھ سکتی ہیں تو دوبارہ آپ اس کو پڑھنا پسند نہیں کریں گی، چاہے آپ کو پسند ہو، مگر ایک بار یا دو بار پڑھ کر آپ بور ہو جائیں گی۔ میں نے صحیح کہا نا؟ اس لیے اس کو سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی، آخری پیغمبر، ان پر نازل کی۔ باقی کی آیات انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اس میں کہنے سننے میں ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔